بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں جنہوں نے لوگوں کو قلم سے لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ علم و کتابت کا علم حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی شروع کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ کچھ یوں تھا: پورا قد و قامت، خوبصورت، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمئی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، بہت ہی سنجیدہ اور مطیع، چلتے ہوئے نظر نیچے ہوتی تھی، غصے کے وقت بہت ہی غضبناک، اور گفتگو کرتے ہوئے بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہوئے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے۔ اللہ کی طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مستقل شریعت نازل ہوئی، اور جس کو حضرت ادریس علیہ السلام تشریح کر کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مفسدین لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور مسلسل فتنہ بڑھ رہا ہے، اور وہ لوگ اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آ رہے، اور ان کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس جہاد میں فتح نصیب فرمائی، اور دشمنوں کو قیدی بنایا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ اس وقت یہ تمام غنیمتیں اور قیدی حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے حلال نہیں تھی۔ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے وہ پہلے نبی ہیں جن کے لیے یہ تمام نعمتیں اور غنیمتیں حلال کی گئیں۔ دنیا میں سب سے پہلے جہاد حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہاد کے لیے سب سے پہلے اپنے لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے ایک حصہ پیدل چلنے والوں کا تھا، جبکہ دوسرا حصہ گھڑ سواروں کا تھا۔ جب مکمل تیاری ہو گئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے جہاد کے لوگوں کو قابیل کی قوم پر حملے کا حکم دیا۔ حق اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی، آخر کار حق کی جیت ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم کو عبرتناک شکست دی۔ جنگ کے بعد ان کا بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، اور ان کے بہت سے لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے نبی، اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی اللہ کے ایک نیک نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ وحی نازل کی کہ اے ادریس، یہ لوگ قیامت تک جتنے بھی نیک کام کریں گے میں ان سب کا اجر تجھے دوں گا۔ اس وحی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی عمر لمبی ہو تاکہ ان کے اعمال میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جائے، اور یہ خواہش انہوں نے وحی کے وقت ایک فرشتے پر ظاہر کی کہ موت کے فرشتے سے بات کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ جب اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمانوں کی طرف اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین کی طرف آ رہا تھا۔ وہیں پر حضرت ادریس علیہ السلام اور اس فرشتے کی موت کے فرشتے سے ملاقات ہو گئی۔ اس فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ تب اس موت کے فرشتے نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ میری پشت پر ہیں۔ اس وقت موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں بہت حیرت میں تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں،
اور پھر موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح وہیں چوتھے آسمان پر ہی قبض کر لی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔